بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اگر کوئی صبح کی سنت پڑھ رہا ہو اور اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ نماز توڑ کر جماعت سے نماز پڑھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، فجر کی 2 سنتیں مکمل کر لے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ میرا نکاح میرے کزن سے ہوا تھا، پھر کچھ غلط فہمیوں کے باعث میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے طلاق لینی ہے، جبکہ میری کزن نے نہ مجھے طلاق زبان سے دی نہ پیپر دیے۔ پھر میرے والدین نے یونین کونسل سے جعلی طلاق کی ڈگری کچھ رقم دے کر حاصل کر لی اور میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا، جبکہ میرا کزن کا کہنا ہے میں نے طلاق نہیں دی۔ اب کیا میرا دوسرا نکاح صحیح کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، یہ دوسرا نکاح زنا ہے، چھوڑ دیں، پہلے شوہر سے طلاق لیں، جب تک زبان سے طلاق نہیں دیتا تو اس وقت تک دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا میرے بھائی، میں مفتی صاحب آج کل ہیئر سیلون میں کیا لکھا ہوا بھائی، فکس بال لگائے جا رہے ہیں، جب بال سر میں فکس ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ انسانی بال نہیں لگائے جا سکتے، آرٹیفیشل بال لگائے جا سکتے ہیں، ان کو ہٹا کے غسل کرنا پڑے گا، مسح کرنا پڑے گا اگر ہٹانا ممکن ہے۔ اگر ہٹانا امپاسبل ہے، ناممکن ہو گیا تو پھر مجبوری ہے، پھر اسی کے اوپر کر سکتے ہو۔ مفتی صاحب، قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھو، اس کا ایک غلط مطلب ہے، ایک صحیح مطلب ہے۔ غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں، لہذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی، یہ غلط مطلب ہے۔ بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے، بندہ کیا نکلتا ہے؟ 2 نمبر۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں۔ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چمار ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ ان کو اسی میں الجھنے دو۔ اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں، کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا؟ پاک دامن، تو ان کی رغبت اس میں ہوتی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی؟ خبیث لوگوں میں جیسے روح ویسے فرشتے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ خبیث، ان کو بھی نظر جھکانے والے شریف شرفا چاہیے، نہیں ماڈرن چاہیے، ماڈرن۔ مفتی صاحب، کیا قیامت میں صرف فرائض واجبات کے متعلق سوال ہوگا؟ فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے۔ مفتی صاحب بعد السلام عرض ہے، میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے، آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا کریں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہر پریشانی میں یہ بہترین جملہ ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے۔ مرض ہے کہ مفتی صاحب، میں ایک شیعہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی شیعہ سنی نکاح کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتایا، دارالعلوم کورنگی جائیں یا بنوری ٹاؤن جائیں یا اور کسی بڑے ادارے جائیں، تو ایک دوسرے کے عقائد ان کو جا کے بتائیں، ان سے تحریری فتویٰ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمارے سامنے کسی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہو، کیا ہمیں اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بھائی سیاسی سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو، سمجھتے ہو؟ جو میرا ٹاپک ہے مجھے اسی تک رہنے دو، پھر میں کوئی سیاسی بات کروں گا تو پھر آگ لگ جاتی ہے، پھر بولتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے۔ جب میں بولوں گا تو بولے گا کہ بولتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جب میں نہیں بولوں گا تو بول رہے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہا۔ جب میں بولوں گا تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ آپ کیوں بول رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے معلومات ہیں، معلومات مجھے ابھی جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے نا، اس میں بہت مستند نالج کافی حد تک ہے۔ میں 100% کی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن چپ رہنا بہتر ہے۔ ہاں، وہاں بولا جائے جہاں نہ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو، پھر بولنا واجب ہے۔ ابھی ہمیں پتا ہے ہمارے بولنے نہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایک جنگ چھڑ جائے گی لوگوں میں، ایک اس کو پھر صحیح کرتے رہو بیٹھ کے کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، پھر یہ اس کے شواہد ہیں، پھر ثبوت پیش کروں گا جو میں دعوے دوں گا، پھر ان ثبوتوں کو پھر ان ثبوت کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے۔ اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس سے نفرت ہے نا، وہ اس کے اس کے فیور میں کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے، اور جس کو جس سے محبت ہے اس کے مخالفت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس لیڈر سے محبت کرتا ہوں، اگر اس کے حق میں کچھ بول رہے ہیں تو آپ بولیں، مخالفت میں بول رہے ہیں تو آپ کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور مجھے جس لیڈر سے نفرت ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں تو بولیں، اس کے فیور میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان پرچیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو کبھی چھاؤں میں آ کے بیٹھو خوشبو لگا کے، تو پھر میں بتاؤں گا
تو ممبر پہ یہ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں, بڑے مسائل ہیں اس میں. ایک مشہور قول ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو کیا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کے دور میں اعمال بہت خراب تھے اور عمر بن عبد العزیز کے دور میں بہت اچھے ہو گئے تھے؟ یہ قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم, کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے, یہ نبی کی حدیث نہیں ہے. یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی بدعمالیوں کی سزا اللہ ظالم حکمرانوں کی صورت میں دے دیتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بڑے نیک نیک لوگ آئے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو گئے. عبداللہ بن عمر کا قول تھا نا یزید کے بارے میں کہ اگر یہ نیک ہوا تو اللہ کی رحمت ہوگا, اگر یہ فتنہ ہے تو یہ ظالم نکلا تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اچھے برے حالات نیک لوگوں پہ برے لوگوں پہ سب پہ یکساں آتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ برے حالات رحمت بن جاتے ہیں, برے لوگوں کے لیے وہ برے حالات گناہوں کی سزا بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی عوام ہی کی بدعمالیوں کی سزا لگتی ہے ہمیں, کچھ عوام کی بھی گڑبڑیں ہیں. میں جامع رشید میں کلیت شریعہ کے لیے امتحان دینے گیا وہاں انہوں نے ٹیسٹ کا حصہ بنا کر ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس کہو, لڑکی, گائے, بکری وغیرہ بننا تھا. آپ ساس, بہو, لکڑی, ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس, بہو, لڑکی, گائے, بکری وغیرہ بننا تھا. اس میں شرکت ضروری تھی. یہ جامعہ والے عالم بنا رہے ہیں, مسخرہ بنا رہے ہیں. آپ نہ جاؤ بھائی جامعہ رشید. ایک انہوں نے کسی کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ لیا یا کوئی مزاحیہ پروگرام رکھ لیا کسی کا بھی دماغ چیک کرنے کے لیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں وہ پڑھائی کے گھنٹوں میں آپ کو ڈرامے دکھا رہے ہوں جس کا آپ کی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہ ہو, تو آپ بول سکتے ہو کہ یہ ہمیں پڑھانے کے بخاری پڑھا رہے ہیں یا ہمیں ڈرامے دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جس کو جس سے بغض ہوتا ہے نا تو وہ اس کی پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے, جس کو جس سے عقیدت ہوتی ہے وہ اس کی نیگیٹو کو بھی پازیٹیو. تو آپ نیوٹرل بن کے کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کیا کرو, سمجھتے ہو میرے بھائی. تو آپ مت جاؤ جامعہ رشید احسن آباد کراچی. اگر جامعہ رشید والے عالم نہ بنا رہے ہوتے تو پھر جو ہر سال اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں جامعہ رشید سے, کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو عالم بنایا ہے جامعہ رشید نے. تو ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو مولوی بنایا ہے. اس دن میں نے ولاگ بھی بنایا تھا نا, سارے اسٹوڈنٹس کے جو میں نے انٹرویو لیا تھا, ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے جو عالم بن رہا ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس کا وہ عالم بن رہا ہے, تیسرا پروفیسر ہے یونیورسٹی میں وہ عالم بن رہا ہے, چوتھا وکیل ہے بہت بڑا وہ عالم بن رہا ہے. اتنے اپر لیول کے لوگوں کو انہوں نے مولانا بنا دیا, اور پاکستان نیوی میں ان مولاناؤں کو کمیشن آفیسر بھرتی کرا دیا. تو ٹھیک ہے خامیاں بھی ہوں گی لیکن یہ خوبیاں بھی تو دیکھو نا بھائی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت نرمی سے پیار سے دو, دین ایسے پھیلے گا. سوال یہ کہ پھر نبی نے صحابہ سے جنگ و جدال کیوں کی؟ کیا دین غالب کرنے کے لیے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال کی وہ جہاد کے میدان میں کی ہے, اور جہاد کے لیے کچھ شرائط اور اصول اور ضابطے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں, قرآن و حدیث سے صحابہ فقہا نے نکالے ہیں کہ جہاد کی دو قسمیں. ایک ہے آپ نے خود کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہے, اس کی الگ شرائط ہیں. ایک ہے کوئی ملک آپ کے اوپر چڑھائی کر دے تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے, اس کی الگ شرطیں ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں سے محبت کی, پیار کی, یہ میدان جنگ میں نہیں بات کر رہے, ہم نارملی بات کر رہے ہیں. یہاں کوئی بم رکھ کے تھوڑی بیٹھے ہوئے اڑانے کے لیے, یا ٹی وی میں جب کوئی اسکالر آتا ہے ٹاک شاک میں اور وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے کر رہا ہوتا ہے, تو ابھی تو کیا جیب میں بم رکھ کے آیا ہوا ہے, کیا جہاد کرنے آیا ہوا ہے یا یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے ہو؟ نہیں یاری میرے خیال بات. تو تبلیغ کا جو اصول ہے وہ محبت ہی ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ جاتے ہی یوں پٹکی دے کے گرانا اس کو فرعون کو, اور یوں جو ہے نا اس کو گرا کے پٹخ کے اس کو بولنا تیرا باپ بھی مسلمان ہوگا, نہیں ہوا تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا میں. وہ دعوت کا میدان تھا, اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اتنا بڑا ظالم ہے لیکن آپ دائی بن کے جا رہے ہو, آپ مجاہد بن کے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو دائی کا اصول یہ ہے قولا لہ قولا لینا, آپ نے نرم انداز سے بات کرنی ہے. تو ٹیلی ویژن پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ مجاہد بن کے نہیں آ رہے, اگر آ رہے ہیں تو دیکھو ان کی جیب سے بم نکلنا ضروری ہے, کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے, پینٹ میں اس کی پسٹل ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, سمجھتے ہو, پھر ڈھال ہوتی ہے بموں سے بچنے کے لیے یا تلواروں سے. تو جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا جن کو میں نرمی کی تبلیغ دے رہا ہوں, آپ پوری پراپر تلاشی لو, ایک پٹاخہ بھی نہیں نکلے گا ان کی پینٹ سے. جب تمہارے پاس ہے پٹاخہ بھی نہیں, نہ ان کے گھروں سے نکلے گا, اور نکل گیا تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی ویسے بھی, ٹھیک ہے نا, چھوڑیں گی نہیں, وہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دیں گی. تو اس لیے جب آپ دائی بن کے آئے ہو تو آپ کے لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت, نرمی, رسپیکٹ, عزت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی دی ہے.
اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو دائی کا الگ اسٹائل ہوتا ہے, مجاہد کا الگ. تو آپ مجاہد بنو, لیکن مجاہد بننے کے لیے پھر وہ اصول ہے جو مجاہد بننے کے ہیں, پھر وہ شرائط ہیں. آپ کام باتیں مجاہدین والی کر رہے ہو اور کپڑے دائیوں والے پہنے ہوئے آپ نے, صحیح ہے نا, تو پھر یہ دونوں میچ نہیں ہوتی آپس میں. ہم یہاں بم لے کے تھوڑی بیٹھے ہوئے, ہم تو محبت سے لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر میں مجاہد ہوتا, میدان جنگ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا تو بم رکھ کے دیکھتے. میں کہتا کر رہا ہے دوسری یا یہ بم رکھوں, آپ کا باپ بھی 4 شادیاں کرتا. تو آپ ایک طرف ہو جاؤ, ہم تو دعوت دے رہے ہیں, تبھی سے سمجھا رہے ہیں بھائی کر لو, بیوہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا, غریب عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا. اور میرے کتنے دوست اتنے ڈھیٹ ہیں, ایک بھی نہیں کی اب تک. ان کو بھی میں تانے نہیں دیتا, نہ طنز کرتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم دائی ہیں, ہم ٹاؤنٹنگ تھوڑی کریں گے, طنز تھوڑی کریں گے. ان کے کیا مسائل ہیں, ہو سکتا ہے ان کے کوئی مسئلہ ہو, کوئی مالی لحاظ سے مسائل ہوں یا کوئی گھریلو مسائل چل رہے ہوں, تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. ملتے ہم سب سے, ہر طرح سے ملتے. چرسی بھی آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے, ہیروئن چی بھی آتے ہیں. تو میں تو نہیں کہتا دفعہ ہیروئن پیتا ہے, یہ اسٹائل دائی پہ جچتا نہیں ہے. اسی سے یہ بھی جواب ہو گیا, مفتی صاحب ایئرپورٹ پہ آپ سے لبرل انٹیاں ملنے کے لیے آتی ہیں, آپ ان کو ڈانٹتے کیوں نہیں کہ کیسا ڈریس پہنا ہوا. بھائی صاحب ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم دائی ہیں. ہم محبت سے کہہ دیں گے کہ سسٹر آپ سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, اور وہ بھی موقع دیکھ کے, کیونکہ وہ بھی دوپٹے پہ بیان سننے نہیں آ رہی ہوتی, وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کے آ رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ دوپٹے کے فضائل بیان کرنا بے موقع فضیلت ہو جائے گی. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. دین کی دعوت کو پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی, پھینکنا نہیں ہے. دائی کا کام ہے اس طرح سے دعوت دے کہ لوگ دین کے قریب آئیں, پھینکنا نہیں ہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ جہنم سے بات شروع ہو رہی ہے, تو وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میرے بھائی, میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ گانے نہیں چلاؤ گے تو ساتھ چلوں گا. تو ایک دوست کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی, پھر تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے. بھائی اپنے کام سے ہر جگہ جاؤ, کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھگتیں گے, سمجھتے ہو. نافرمانی والی جگہ پہ بلا ضرورت جانا جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہو تو. اب دیکھو ایک آدمی شراب خانے میں گھسا ہوا ہے, شراب پہ چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, یہ وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی آیا ہوں. ہم اس کو منع کریں گے, ناجائز جگہ پہ بیٹھنا کیا ہے, حرام ہے. منع کریں گے نا اس کو کہ یار یہ نائٹ کلب ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, تو آیا وہیں آگے بیٹھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے یہاں پہ. لیکن اگر وہ کہے وسیم میرا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے یہاں شراب پینے کے لیے, جب تک کم وقت یہ مجھے پتا ہے میں باہر بیٹھا ہی دوسرے دروازے سے نکل جائے گا, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. اب ہم کیا کہیں گے, ویل ڈن, بیٹھا رہے, یہی کہیں گے نا. بھائی کوئی شرابی اندر گیا ہوا ہے, اس کے پیسے لے کے نائٹ کلب میں ناچ رہا ہے, اس کو پتا ہے گیٹ پہ انتظار کیا تو ارلی جانب سے ٹاپ کے نکل جائے گا. تو اب یہ نائٹ کلب کے اندر بھی بیٹھے گا, جا کے وہاں انتظار بھی کرے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں لڑکیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وسیم میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. تو وہاں ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, ایک مجبوری ہے. تو بس میں آپ سفر کر رہے ہو, گانے لگا دے, اب آپ کیا روڈ پہ اترو گے کہاں؟ جب ٹکٹ دیا ہوا ہے آپ نے, ٹکٹ ضائع ہو جائے گا آپ کا, وہ مجبوری ہے آپ کی. جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں منع ہے. تو مجبوری کبھی دینی بھی ہو سکتی ہے, صرف دنیاوی نہیں ہوتی. آپ اپنے پیسے لینے کے لیے اگر نائٹ کلب میں جا کے بیٹھ گئے ہو تو یہ ایک ضرورت ہے. تو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ ایک مبلغ کو جانا پڑتا ہے, اور جہاں اس کا کام, اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں وہاں جا کے گناہ کروں گا, بلکہ اس کی نیت ہوتی ہے میں اصلاح کروں گا. تو اصلاح کے لیے تو جانا لازمی ہے. ایک دفعہ مس گیدرنگ تھی کسی یونیورسٹی میں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے. میرا شروع میں, اب تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, پہلے بہت اعتراض کرتے تھے. میرا بیان تھا یونیورسٹیوں میں تو ویسے ہی ماحول ہے نا, اتنی نیک لڑکیاں ہوتی کہ ادھر برقعے میں بیٹھی, اور اتنے تو پھر بیان کی ضرورت ہی کیا تھی وہاں پہ بھائی. پھر ہم کہتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک ہے ماشاء اللہ, ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو کیا بیان کی ضرورت ہے. تو اس میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ایسا ماحول میں آپ گئے. تو میں نے کہا میں کوئی اس ماحول میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا, ہم اس ماحول میں ان کو تبلیغ کے لیے گئے ہیں. اور تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس غلط کو بیان کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ کہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دو غلط ہے, یہ پھر منہ پہ کہنا, یہ انسان اس کو دل پہ لے کے جاتا ہے, اصلاح نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو مذہب کی محبت دل میں ڈالو. پہلا اسٹیپ یہ ہے, جب مذہب کی محبت آئے گی آہستہ آہستہ, کہتے ہیں نا یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. سمندر میں کچھ سوکھے ہوئے جزیرے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو فنکاراؤں کو, اداکاراؤں کو دین کے قریب لانے کا طریقہ الگ ہے, اور جو پہلے سے تو دین سمجھتے ہیں ان کو تو چماٹوں سے بھی لایا جا سکتا ہے. تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, حضرت یہ کہ میں ٹیلر ہوں,
وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں کسی اداکارہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, وہ کتنا بڑا اسکینڈل بنا دیا. بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا تم بدگمانی کر رہے ہو, اور سر پہ بھی اس کے چادر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کا حوصلہ ہے یار, کہ اتنے بڑے لیول کا آدمی اپنے مقام سے اتنا نیچے آ گیا. وہ کوئی اس اداکارہ سے کوئی ریلیشن تھوڑی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو دین کی اور قیامت کے دن اگر وہ دھکے دے کے نکال دیں, وہ قیامت کے دن کہہ سکتی ہے اللہ میں گئی تھی عقیدت محبت میں, ایک جگہ مجھے امید تھی کہ کچھ مجھے دین کا کچھ سیکھنے کو ملے گا, انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. تو پھر کیا جواب تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس؟ تو سارے دھکے دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک تو شکر ہے ہمیں ملا ہوا ہے نا جو دھکے نہیں دے رہا ہوتا, اور ان کی نیت بھی خالص ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی کیریکٹر پہ آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کے کیریکٹر پہ کبھی انگلی الحمدللہ نہیں اٹھی ہے, اللہ بچا کے رکھے. عرض یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں, میں ہر جمعے آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں, میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست میرے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی, سوٹ بنا کے دیں گے. اثر میں آ جائیں, اثر میں آ جائیں, اچھی بات ہے یار, فری پکڑ کا ہدیہ مل رہا ہے, ویل ڈن, بہترین. مفتی صاحب میری شہوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اور زنا کے ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, بہت لمبا حساب کتاب لکھا ہے. دیکھو باغی بن کے شادی کرو, باغی بن کے نکاح کرو, کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. آپ اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو, ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہے اور ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے, رکشا چلاؤ, نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی, مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی. کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو, اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے. اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی, جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے 2 بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلیہ ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے نا, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے, عین وقت پہ.
اور پھر کیا ہوا ہے, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ, بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتے دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا. سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو اتانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر میں گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتہ چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب. جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا ہے. جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے. ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. اور جو ہے بہت کچھ تھا, بھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی ہے, بہت ٹینشن ہے یار, بہت دباؤ ہے میرے اوپر, میں کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے بولا, اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا تھا. اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں, میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی گئی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے اور بول رہے ہیں کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری تھا. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا. پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے, شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا. کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں. میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا.
یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ بغیرتوں کا یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو, بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے غیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا. جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا ہے, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. اتنا مزہ آ رہا تھا نا گریبان کھول کے, ادھر جا رہا ہوں, اب بہت گالیاں سننے کو ملی, ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس ہوا. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا. پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتا ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو. کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا. کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھڈے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھڈے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھڈے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھڈے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھڈے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کہ بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے, یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہے یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا یہ اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا, سمجھ رہے ہو. پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا.
ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہٹ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. تو کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس سے بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی بھی, ہماری بھابھی بھی ماشاءاللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی نہیں چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں, اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے, اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے, تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہیں؟ کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. یہ میں بھی تھوڑی دیر میں پیتا ہوں, بس جلدی سے سوال نمٹا دوں. ہے اچھا اثر میں آ جائے, ٹھیک ہے اثر میں آ جائے. بس یہ 2 سوال لے گا میرے پاس. میں اس کی روٹیاں توڑ رہا ہوں اور جب میں گانے کی بات کرتا ہوں بولتے ہیں کہ بھی پڑھائی میں دھیان دو. مفتی صاحب کیا بالغ بچے جن کی عمر 17-19 سال تک ہوتی ہے وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر نوکری کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ماں باپ سمجھدار ہیں, ان کو دنیا کا پتہ ہے, تو پھر ان کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی مفتی سے میں بہت پریشان ہوں, بہت گناہ کے بھائی نکاح کرو. جتنی بے حیائی کے کام ہے ان کا حل کیا ہے؟ نکاح کرو. اور جب تک نکاح نہیں ہوتا نا, اپنی خوراک تھوڑی ایسی خوراکیں کھایا کرو جس سے شہوت بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے.
کسی حکیم کے پاس جاؤ, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ایسی میڈیسن بھی ہیں جس سے خواہشات کنٹرول میں آ جاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ انڈے منڈے چھوڑ دو. کچھ کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی ہمیشہ کے لیے, مخصوص مدت تک کے لیے قسم توڑ دی, تو اب یہ قسم ہمیشہ کے لیے ذمہ ختم ہو گئی, ہر دفعہ کام. بھائی اگر قسم یہ کھائی تھی کہ جب بھی میں یہ کام کروں گا تو کلما کے ساتھ, یعنی ہمیشہ کے لیے, تو پھر جب بھی قسم وہ کام کرو گے قسم ٹوٹے گی. اور اگر یوں کہا تھا اگر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا, تو ایک دفعہ کرنے سے قسم ختم, دوبارہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا. حضرت جب یزید ابن معاویہ کی قیادت دوسرے عالم اور صحابہ کو اطمینان نہیں تھا, اور دوسرا اس سے موروثیت کا سلسلہ چل پڑنے کا خطرہ تھا, وہی ہوا بھی, تو اتنی واضح صورت حال یزید کو امیر بنانا, حضرت معاویہ پر اعتراض و الزام کا دروازہ تو کھل گیا نا. دیکھو بعض دفعہ انسان کے سامنے احون البلیتین, دو شر میں سے کم درجے کے شر کو اختیار کرنا پڑتا ہے. ہم روز مرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص حکومت کا اہل نہیں ہے, لیکن اس کے پاس پاور ہے, اگر یعنی اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, اور یہ حکومت کا اہل ہے مگر پاورفل نہیں ہے, اس پہ لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے, امت منتشر ہو جائے گی. ایسی صورت میں موروثی وہ غیر موروثی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. سعودی عرب کو دیکھ لو, سعودی عرب میں موروثی ہے یا غیر موروثی ہے حکومت؟ بولو نا, موروثی ہے نا, باپ دادے چلے آ رہے ہیں. اب وہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ موروثی حکومت ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بن رہا ہے, میں اس نظام کو نہیں مانتا, تو کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں تلواریں چلیں گی اور بغاوت ہوگی, خون خرابہ ہوگا, مکہ مدینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ نیٹو کی افواج آ جائیں گی, امریکہ تو پہلے ہی سمندروں پہ قبضہ کر چکا ہے وہاں پہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بادشاہ نامزد کر دیتا ہے میرا چاچا, میرا ماموں, میرا بھائی, تو ایک غلط ہے, لیکن وہ غلط کیا جاتا ہے بڑے غلط سے بچنے کے لیے. تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, ہمیشہ ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بنا کے جا رہا ہوں, اس سے موروثیت آئے گی, لیکن عین ممکن ہے ان کے پاس دوسرا آپشن نہ ہو کہ اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا, الیکشن کروا دو, تو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا, لوگ جمع نہیں ہوں گے کسی ایک پہ, اور تلواریں چلیں گی, لڑائیاں ہوں گی. تو صحابی رسول کے پیش نظر کیا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی نیت غلط نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ انسان اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ لوگ اس پہ جمع ہو رہے ہیں, اور یہ یا اتنا پاورفل ہے کہ یہ تلوار کی طاقت سے لوگوں کو جمع کر دے گا کسی ایک ٹاسک پہ, یعنی کافر کے خلاف ہم متحد ہو جائیں گے. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنگی کمانڈر ہوتا ہے نا, آپ کے پاس جنگ میں کمانڈر بنانے کے لیے دو آپشن ہے. ایک کمانڈر ہے پاورفل, جنگیں لڑنا جانتا ہے, اور ایک ہے پاورفل نہیں ہے لیکن نیک بہت ہے, وہ نیک بہت ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نیک نہیں ہے نا اس کو بنایا جائے گا, کیونکہ اس آدمی کی نیکی اس کو ذاتی فائدہ پہنچائے گی, اجتماعی سطح پہ یہ امت کی ایسی کی تیسی کر دے گا یہ, کیونکہ نیک تو ہے لیکن پاورفل نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے حضرت معاویہ کے پیش نظر. دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے. یزید پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, بیٹا بعد میں نالائق نکلتا ہے. ان کو تھوڑی پتا تھا میں یزید پہ نہ الزام لگا رہا ہوں نہ اس کو بری کر رہا ہوں, یہ ایک نیا ٹاپک, الگ ٹاپک ہے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ان کو پتا تھا کہ یزید غلط ہے اور پھر بھی انہوں نے بنا دیا, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہم بعض دفعہ سلیکشن کر کے کسی کو وزیر اعظم بناتے ہیں, بعد میں لوگ خود سارے مل کے اسے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب لوگوں سے کہا جائے تم اسے برا بلا کیوں کہہ رہے ہو, تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یہ ایسا نکلے گا. تو جب ہم سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو سیدنا معاویہ سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو کیا امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کے کیا ہے. اچھا میرے بھائی, بڑی ان کو پتا تھا اگر نہیں بنایا تو پھر یہ تلواریں دوبارہ سے چلیں گی اور پھر کوئی بنے گا ہی نہیں. یہ لڑتے رہیں گے 200, 250, 300, 700, 500 سال تک, کوئی ایک امیر بن نہیں پائے گا, اور جو ایک مضبوط اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے وہ برباد ہو جائے گی. تو یہ بھی تو خطرہ تھا نا. سنا ہے ہماری بڑی آندھی کتابوں میں بھائی, ہماری جو صحاح ستہ ہیں ان میں جو فقہا نے, محدثین نے صحیح ضعیف کو الگ کر دیا ہے نا, تو وہ ان کا اپنا ایک معیار ہے. اس میں یہ کہنا کہ رافضی راوی بھی آئے ہوئے ہیں تو بہت کچھ انہوں نے, اگر انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو وہ علماء نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ صحیح ہے, اس کے اصول ہیں. جب آپ علم حدیث پڑھیں گے تو یہ سارے اصول پڑھائے جاتے ہیں. اس لیے حدیث پر, کتابوں پر اعتراض کرنا غلط ہے. بہت سے لوگ صحابہ کرام کے گناہ اور غلطیوں والی حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی غلطی گناہوں کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے, صحابی غلطیوں کو بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے, صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو.
غزوہ احد میں حضرت عثمان فرار ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک خارجی آیا, کہتے ہیں عثمان تو سنا ہے غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے قرآن میں کیا کہ اللہ نے معاف کر دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان کی دوسری قربانی, پھر واپس پلٹے بھی تو تھے, خالی فرار تھوڑی ہوئے تھے. تو نہ تو واپس پلٹنا دیکھ رہا ہے, نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا, تو بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا. تو صحابہ کرام کی غلطیاں اللہ نے معاف کی ہیں کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی خامیوں سے زیادہ ہیں. اچھا میرے بھائی, آج کے دور میں مسلمان غلام ہیں. کوئی اچھا پڑھ لکھ کر ترقی کر جائے تو ایسے مغربی قوتیں اٹھا لیتی ہیں. عافیہ صدیقہ تو اس غلامی میں مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کا, عافیہ صدیقہ تو اس غلامی میں مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کرنے کا کیا فائدہ سوائے بربادی کے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح. اس سے اچھا کوئی بزنس اور کماؤ پوت بن جائے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کو تو بچا لیا نا. ہم تو آخرت کو ایمان رکھتے ہیں بھائی, خالی دنیا تھوڑی ہے. ہمارے استاذ نے ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو نیکی کر کے گیا ہے نا, ہماری داڑیاں بچا لی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے, ورنہ پاکستان کی ایسی کی تیسی اب تک ہو چکی ہوتی. اور پاکستان کی ایسی کی تیسی کا مطلب یہ نہیں کہ فوج کو نقصان ہوتا یا یہ بیوروکریٹس کو. جتنے اپر لیول کے آفیسر ہیں ان کے سب باہر پتلی گلی سے نکل لیتے. نقصان 24 کروڑ عوام کو ہوتا جو یہاں رہتی. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں بچایا ہے. دنیا میں جو مرضی سلوک ہوا ان کے ساتھ تو سب کچھ دنیا تھوڑی ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت. تو آپ پاکستان کے لیے تعلیم حاصل کرو آخرت کی خاطر. دنیا کی خاطر کرو گے تو ٹکا بھی نہیں ملے گا. پھر ٹھیک ہے, کیونکہ جتنے یہاں پڑھے لکھے ہیں ان کی الحمدللہ 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے. امریکہ میں گیا ہوں, اتنے بڑے بڑے انڈین پاکستانی بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ, گورے ان سے علاج کرا رہے ہیں. تو جب ان سے بولو پاکستان آؤ تو کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری. تو گورنمنٹ لیول پہ مت دیکھو, آپ اللہ کو سامنے رکھ کے دیکھو. اللہ کے لیے میں نے ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے تھر میں اندرون سندھ جا کے غریبوں کا علاج کر رہے ہیں. گورنمنٹ کیا ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے؟ نہیں. میں نے جب ان سے پوچھا آپ اتنے ہائی لیول کے ڈاکٹر ہو, یہاں آ کے علاج کر رہے ہو, وہ کیا کہتے ہیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے. اب ایسے لوگ بھی پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہمیں ہمارا آؤٹ پٹ جو محنت کا آؤٹ پٹ تو ملتا نہیں, ہم کیا پڑھ کے کیا ملے گا بھائی؟ آخرت سے محروم ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ بعض جگہ سپورٹ کرتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی. بعض جگہ گورنمنٹ سپورٹ بھی کرتی ہے. گورنمنٹ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہم ہی بس اچھے ہیں باقی سارے برے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ جاؤ گے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے ملو گے آپ کو بڑے بڑے خاندانی آفیسرز بھی ملیں گے. اچھا میرے بھائی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہے نہیں, میں غلام نہیں ہوں بھائی. کام کرتا ہوں ٹک ٹاک اور یہ فیک طریقے سے ویورز بڑھانا یہ جائز نہیں ہے. ہوتا نا لائک کرتے رہیں پیسے آتے رہیں گے, یہ فیک ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اسے سمجھ گئے گے جن کا جواب ہے. یہ بھی ہو چکا ہے میرے بھائی, کیا یہ بھی ہو چکا ہے. منتظام میں نے جوڑے بہن تن کے لڑکیوں نے دوست لگائی ہے, اس سے بات کرتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں نے لڑکے لڑکیوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے, ملنے بھی جاتے ہیں. میں ان کو بہت منع کیا اور مارا بھی ہے, لیکن یہ نہیں, ان کا بڑا بھائی ہوں, ان کی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں. سارا خرچہ بند کر دیں. خرچہ کیوں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو؟ خرچہ ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری اطاعت کر رہا ہے. جو اطاعت نہیں کر رہا اس کو خرچہ دے دے کے بگاڑو مت. دیکھو IMF ہمیں پیسے دیتا ہے, پھر ہمیں کہتا ہے کو ایجوکیشن ہونا چاہیے. خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرو. ہمارے حکمران فوراً پالیسی بناتے ہیں کہ خواتین کو گھروں سے نکالا جائے, میاؤں کی اطاعت سے نکالا جائے, بے حیائی پھیلائی جائے. جب حکمرانوں سے پوچھا جائے بھائی آپ اسکولنگ سسٹم میں کو ایجوکیشن کیوں ہے, کہتے ہیں بھائی پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے. تو جو پیسہ دے گا سنی بھی اسی کی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ تو جو پیسہ خرچ کرتا ہے سنی کس کی جاتی ہے؟ اسی کی جاتی ہے. تو آپ جب اپنے اولادوں کو کھلا رہے ہو, بیگم کو کھلا رہے ہو, چھوٹے بھائیوں کو کھلا رہے ہو, تو ان کو بولا بیٹا پیسہ تمہارا باپ بن کے میں خرچ کر رہا ہوں, تو اس گھر میں چلے گی بھی کس کی؟ میری. نہیں چلے گی, پیسہ بند. سمجھتے ہو؟ ہاں جائز مطالبے ہوں, ایسا نہ ہو کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لو آپ. جائز مطالبے. تو آپ کے بھائی اگر لڑکیوں سے تعلقات ہیں, آپ پیسہ بند کر دو. جب پیسہ بند ہوگا نا, لڑکیاں ویسے ہی غائب ہو جائیں گی مارکیٹ سے. لڑکیاں اتنی بے وقوف نہیں کہ غریبوں سے دوستیاں لگائیں, وہ ان کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اتنی پیسہ ہے تو دوستی ہے, نہیں ہے میرے بھائی خرچہ بند کرو ان چھوٹے بھائیوں کا. بولے جاؤ خرچہ, جب خرچہ نہیں ہوگا نا پھر خود ہی میرے بھائی یہ اتنا ہلکا لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں جا رہا بس. میرے بھائی خواتین کے بال خریدے جاتے ہیں, خواتین کے بال خریدے جاتے ہیں 600 روپے کلو. حرام ہے, ناجائز ہے. انسان کے جتنے بھی جسم سے نکلے ہوئے چیزیں ہیں, اعضاء ہیں, ان کی خرید و فروخت
حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو دوسری عورتوں کے بال لگاتی ہیں اپنے. یہ تو صحیح حدیث موجود ہے. تو اس لیے یہ مت کرو, یہ کام ناجائز حرام ہے. عبداللہ بن عباس کے پاس جب کوئی شخص آیا نا اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, بہت ندامت تھی. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اہل حدیث بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کہ میرے چچا نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت سخت ندامت ہے ان کو. انہوں نے فرمایا قرآن کی آیت دلیل میں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ أَيُطَلِّقُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. سوچ کا راستہ ہوتا ہے, اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ابھی بھی ریورس ہو سکتا ہے. بھائی تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا, فلم یجعل لہ مخرجا, اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. اہل حدیث حضرات, میں ان کی عزت دیتا ہوں, میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بھائی علم میں آج کل پبلک کے پاس علم بہت ہے, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو فالو کرو. کوئی جواب نہیں ہے ان آیتوں کا. تو عبداللہ بن عباس تو مفسر قرآن تھے, وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے طریقہ بتایا تھا, تیرے چچا نے اس کا خیال نہیں کیا, تو اللہ تو کہہ رہا ہے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیث پتہ ہے اس فتوے کا کیا جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کے؟ وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ایکچولی حضرت عمر نے لا بنایا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی, تو اس لا کی وجہ سے عبداللہ بن عباس نے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا. اس لا کی وجہ سے اگر 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہوتا تو اس لا کا ریفرنس دیتے, قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پیش بولو نہیں کرتے. وہ سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اس سے میں اس کے بیس پہ میں کہہ رہا ہوں. اور حضرت عمر نے اگر یہ لا بنایا تھا کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے اس کو 3 کیا ہے, یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے, پھر یہ اسلام میں بدترین تحریف ہے. پھر آپ حضرت عمر کو امیر المومنین بھی بولتے ہو اور آپ کہتے ہو انہوں نے تحریف بھی کر دی. تو یہ کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور سارے صحابہ اس تحریف پر خاموش بھی ہیں, کوئی ایک بھی اعتراض نہیں کر رہا. تو یہ تو تحریف ہے دین میں کہ اللہ کہہ رہے ایک بیوی حلال ہے, عمر کیا کہہ رہے ہیں میں حرام کر رہا ہوں لا بنا کے. پھر تو گورنمنٹ نے صحیح کیا, عدالتی خلا کا قانون بنا دیا. پھر تو گورنمنٹ کو بھی حق حاصل ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسلام نے خلا کا حق مرد اور عورت کو دیا ہے, دونوں کے دستخط دونوں کی رضا سے ہوگا. لیکن سیاسی قانون یہ کہ اب عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے, تبھی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. بھائی یہ سیاسی فیصلہ نہیں, تو اسلام میں تحریف ہے. تو پھر تو بھائی ایک اور تحریف ہو جائے گی کہ کوئی اور خلیفہ آئے گا مسلمانوں میں, وہ کہے گا کہ 3 طلاقیں ایک بھی نہیں ہوتی, جاؤ, جب تک گورنمنٹ طلاق نہیں دے گی ہوگی ہی نہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشن ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. یونائٹڈ نیشن یہ کر سکتی ہے, حضرت عمر یہ نہیں کر سکتے. تو اہل حدیث کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اور چلو ہماری فہم کو چھوڑو, صحابہ سے دکھا دو یار. کسی ایک صحابی نے, میں آپ کو دکھا دوں گا بہت سارے صحابہ سے جن کے پاس جب بھی اکٹھی 3 طلاقوں کا کیس آیا, رخصتی کے بعد, رخصتی سے پہلے فرق ہے, رخصتی پہلے کے حکام الگ ہیں, رخصتی کے بعد جب بھی کیس آیا اکٹھی 3 طلاق کا, سب نے 3 ہی کہا ہے اس کو. چاروں اماموں نے 3 کہا, امام بخاری نے 3 کہا, کوئی محدث نہیں ہمیں ملتے جنہوں نے 1 کہا. صرف میں ایک محمد ابن اسحاق جو انتہائی متنازع راوی ہے, انتہائی متنازع راوی, جس کے بارے میں امام مالک نے کہا یہ دجال ہے, کذاب ہے. امام احمد نے کہا نہیں کذاب تو نہیں ہے, لیکن اس کی حدیث حجت نہیں ہے. احکام میں اس کی حدیث حجت, تاریخی باتوں میں اس کی بات لی جائے گی, شرعی احکام میں نہیں. وہ محمد بن اسحاق کی طرف منسوب ہے کہ وہ 3 طلاق کو 1 کہتے تھے. تو اہل حدیثوں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے محمد بن اسحاق کو امام بنا دیا, مجتہد. مطلب یہ کہ کسی امام اور مجتہد سے نہیں مل رہا 3 کو 1 کہنا, تو جس سے مل رہا ہے اسی کو مجتہد بنا دو. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. یعنی کسی بڑے محدث سے مجتہد سے نہیں ملا کہ انہوں نے 3 کو 1 کہا ہو, تو انہوں نے کہا جس نے 1 کہا ہے نا اسی کو کیا قرار دے دو. یہ ایسا ہی ہو گیا. جون پور میں ایک آدمی کی پھانسی کے لیے گیا, تو اس کی گردن آ نہیں رہی تھی, اتنی موٹی تھی. تو جلاد نے کہا پھر جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. حکومت نے کہا جلاد سے کہ اس کی گردن آ نہیں رہی ہے, موٹی بہت ہے, تو چلو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. تو اہل حدیثوں نے بھی یہی کیا ہے. محمد بن اسحاق ایک متنازع راوی ہے, اس کو امام بنا دیا. تو وہ کہاں سے امام ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر نبی کے سامنے جب حدیث آئی, نبی کو پتا چلا کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں, حدیث میں آتا ہے آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے.
تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو, اکٹھی طلاقیں دے رہے ہو. تو اگر یہ نہیں ہوتی تو غصہ آتا آپ کو؟ بھائی پھر تو آپ کہتے چلو جتنی بھی دی ہیں ہوئی کتنی ہیں, ایک ہی ہوئی ہے. اور وہ حضرت رکانہ والی لنگڑی لولی سند والی حدیث پیش کرتے ہیں اہل حدیث کہ نبی نے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے. وہ اتنی لنگڑی لولی سند ہے نا اس کی کہ شرم آنی چاہیے یار اس حدیث کو صحیح کہتے ہوئے. مجھے بہت افسوس ہوا, خلیل الرحمان نہیں ہے جو اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان, ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حضرت رکانہ والی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ نبی نے 3 طلاقوں کو قرار دیا. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں ان کے سامنے ہوتا, میں کہتا حضرت اس کی آپ کائنڈلی ذرا سند تو پڑھو یار. اور جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے مروی ہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے, وہ نہیں بیان کریں گے, ٹھیک ہے نا. جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے حلفیہ بیان لیا کہ تمہاری نیت کتنے کی تھی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میری ایک کی نیت تھی. بعض دفعہ انسان ایک بات کو 3 دفعہ دہراتا ہے, جیسے سانپ ایک نظر آیا آپ کہتے ہو سانپ سانپ سانپ, مطلب کیا ہے 3 سانپ ہیں ایک. تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کی نیت کر رہا ہے مرد کہ میں ایک دے رہا ہوں, لیکن وہ سمجھانے کے لیے اس کو دہرائے گا. تو اس پہ نبی نے قسمیہ حلفیہ بیان لیا صحابی سے, انہوں نے کہا میری اللہ کی قسم ایک کی نیت تھی. یہ سند صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی حلفیہ بیان دے دے کہ میری ایک کی نیت تھی تو پھر کتنی سمجھی جائیں گی؟ ایک. کہا کہ ایک ہے لیکن اسی ایک کو کئی بار جیسے ہوتا ہے نا, ایک آدمی نے بیوی کو ایک طلاق دی, پھر 10 لوگوں کے سامنے بول رہا ہے میں نے دے دی ہے طلاق, تو ایک ہی کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب علماء کہتے ہیں کہ اب جھوٹ پلوت کا دور ہے. اب اگر کوئی یہ بیان بھی دیتا ہے نا کہ میری نیت ایک کی تھی تو گواہوں کے بغیر اس کا دعویٰ نہیں قبول ہوگا, کیونکہ اب شہوت پرستی کا دور ہے. لوگ 3 دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بول دیں گے میری نیت ایک کی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک دینی ہے تو پہلے گواہ بنائے گا کہ میں ایک دے رہا ہوں, اسی کو میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا, لیکن میری نیت کیا ہے ایک کی. اب اس کا دعویٰ ایسے نہیں سنا جائے گا. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی جو ان سے قسم اٹھوا رہے ہیں اسی لیے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, نارملی 3 ہی ہوتی ہیں وہ. تو اہل حدیث کا اس بارے میں بالکل کوئی کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بیکار باتیں. تو اس لیے کوئی اہل حدیث سے 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے لے گا, بیوی حلال نہیں ہوگی. اور ویسے بھی میں اہل حدیث سے بولتا ہوں آپ تو تقلید کے خلاف ہو, آپ اہل حدیث سے فتویٰ لے کیوں رہے ہو؟ آپ قرآن و سنت سمجھو نا. تو آؤ ہم قرآن و سنت بتاتے ہیں آپ کو. یہاں آپ ابو حنیفہ کی تقلید کے بجائے کس کی کر رہے ہو؟ اہل حدیثوں کی. اور دلیل یہ دیتے ہو کہ اہل حدیث چونکہ قرآن و سنت سے فتویٰ دیتے ہیں اس لیے ہم اہل حدیث کی تقلید یا اتباع کرتے ہیں. تقلید کا نام ہٹا دیا انہوں نے, بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے. اتباع بھی وہی چیز ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہم اصل میں اہل حدیث چونکہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں اس لیے ہم ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. آؤ میرے پاس بیٹھو, میں بھی آپ کو تورات اور انجیل سے نہیں بلکہ کہاں سے بتاؤں گا, قرآن و حدیث سے بتاؤں گا, ان کے سارے اشکالات کے جواب دوں گا. لیکن آپ آتے نہیں ہو اس لیے کہ آپ نے تحقیق کرنی نہیں ہے, آپ تقلید کرنی ہے, لیبل اس پہ تحقیق کا لگا رہے ہو آپ. اس لیے اہل حدیث بھی کنفرم تقلید ہی کرتے ہیں. اگر تحقیق کرنی ہوتی تو ہر مکتبہ فکر کے پاس جا کے ان دلائل کا جواب پوچھتے. اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا, ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اس کو فالو, یہی تو تقلید ہے. تو جب یہ کرنا ہی ہے اور عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو جب کرنا ہی ہے تو پھر مجتہدین کی کرو نا بھائی, جنہوں نے جو محقق گزرے ان کی کرو پھر تقلید. پھر ان لوگوں کی کیوں کر رہے ہو جو آج کے لوگ ہیں؟ لیبل پہ منجن بکھ رہا ہے بہت سارا. سلفی حضرات کہتے ہیں ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. جب میں اسلاف کے فتوے ان کے خلاف دھڑا دھڑ دکھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم اسلاف کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں, ان کے فتووں کو فالو. اصول یہ ہے کہ قرآن مانا جائے گا. ابے تو اسلاف نے جب خود ہی اپنے اصولوں پہ عمل نہیں کیا, آپ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں وہ, تو اس کا مطلب پھر آپ کا اسلاف سے اختلاف ہے. پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. تو ناموں پہ چل رہا ہے, جیسے منکرین حدیث نے اپنا نام اہل قرآن رکھ دیا, منکرین فقہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھ دیا, اور جو ہے وہ ائمہ اربعہ کو جو فالو نہیں کرتے انہوں نے اپنا نام سلفی رکھ دیا کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. تو نام رکھیں آپ, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, نام رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب ہم ڈیپ میں جا کے دیکھتے ہیں تو بھائی نام بہت اچھے اچھے مارکیٹ میں رکھے جا رہے ہیں. کام دیکھا جائے گا کہ آپ سچی مچی میں اسلاف کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو سچی مچی میں جاؤ گے تو پھر ہمارا پلڑا الحمدللہ بھاری نظر آئے گا آپ کو. سمجھتے ہو ہمارا پلڑا کیا نظر آئے گا؟ دلائل کی دنیا میں بھاری نظر آئے گا آپ کو. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. باقی یہ کہ جو جس 3 طلاق کی بیوی کو رکھا ہو تو بائیکاٹ کریں اس کا. اللہ میاں نے ایسے ہی تھوڑی اتنی سخت شرط لگا دی ہے کہ اب نہیں جا سکتی, کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. ہاں ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا یہ حرام ہے,
بغیر ایگریمنٹ کے نکاح ہو رہا ہے تو کرے وہ اسی کے ساتھ رہے. ابھی ایک آدمی آیا ایک ہفتہ پہلے کہنے لگا میری بیوی کو میں نے طلاقیں دے دی ہیں, اب مجھے ندامت ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میری وائف کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں. میں نے کہا آپ کے چاہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, آپ مارٹ کیٹ سے کیا ہو جاؤ شارٹ. ابھی آپ کی بیوی نے جو کرنا ہے وہ کرے, عدت کے بعد وہ کسی بھی مرد سے نکاح کرے. کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی, اگر وہ میری بیوی کو وہی پسند آ گیا وہ تو اسی کے ساتھ رہ لے گی پھر. میں نے کہا آپ طلاقیں بھی دے رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو شہد میں کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی اور مکھیاں بھی نہ کاٹیں آپ کو. طلاقیں بھی دیتے رہو. یہ ظلم مرد پہ ہو رہا ہے. ظلم سے میری مراد یہ کہ اللہ نقصان مرد کو پہنچا رہے ہیں کہ تو نے زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا. تو کہہ رہے میری بیوی اگر اس نیت سے کسی مرد سے نکاح کرے کہ میں نکاح کر کے اس سے طلاق لے لوں گی, ایگریمنٹ نہ کرے. میں نے کہا نیت ایک دل کی چیز ہے, وہ جانے اللہ جانے, تو نکاح تو ہم اس کو کرنے دیں گے جہاں چاہے کرو بھائی. کہہ رہے ہیں لیکن پھر اس کی نیت چینج ہو گئی, اس کو وہ مرد اچھا لگا. میں نے کہا رہے وہ اسی مرد کے ساتھ رہے. تو کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ تو پھر صحیح نہیں ہے, یہ تو پھر میرا نقصان ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا نقصان ہو گیا ہے. آئندہ جب آپ کہیں دوبارہ شادی کرو گے آپ کروڑ دفعہ سوچو گے بھائی کچھ بھی بول دو, طلاق کا لفظ زبان سے یہ اللہ نے ایسی چپت لگائی ہے نا مرد کو. لیکن اہل حدیثوں نے کیا کر دیا, فتوے دے دے کے طلاق کو آسان کر دیا ہے. اب کوئی بھی اٹھتا ہے دھڑا دھڑ دھڑ طلاقیں مارتا ہے کہ جی وہاں سے مل جائے گا, سعودیہ کے مفتی سے مل جائے گا, اہل حدیث سے مل جائے گا, فلان سے مل جائے گا. تو اس سے طلاق کا ریشو کم نہیں ہوا ہے, بڑا ہے. پہلے چند لوگ بھگتتے تھے, ان کو دیکھ کے سینکڑوں کو عبرت ہوتی تھی, سینکڑوں کو, کہ بھائی یہ لفظ نہیں نکالنا زبان سے. اور اب کیا ہو گیا, آسان دھڑ دھڑ نکالتے رہو, وہاں فتویٰ لے آؤ, فتوے اتنے مفتی پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے بیٹھ کے. تو آسان کر دیا لوگوں نے. تو اب وہ جب دوبارہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان کی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی, یہیں کا واقعہ مسجد کا, انہوں نے خود بتایا مجھے. کہہ رہے ہیں وہ بہت غصے کے تیز ہیں, ایسے نا بہت ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ابھی دوبارہ سے ترکی فتح کریں گے یہ. تو میں حیران تھا کہ یار اس کی اپنی گھر میں چلی کیسے ہوگی نا, اتنا غصے والا آدمی ہے یہ, بھڑکتا ہے. ایسا آدمی تو دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی تھی اتنے سال پہلے نا, 20 سال پہلے. تو میرا پہلا ہی بیوی سے جب پھڈا ہوا تو کام ہی یہاں سے میں نے شروع کیا, طلاق سے. مجھے لگتا تھا کہ ان کا اسٹائل دھڑ 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 طلاقیں دے دی انہوں نے. کہہ رہے یار دینے کے بعد مجھے لگا یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے میں علماء کے پاس گیا, اتنے لوگوں کے پاس گیا, کوئی گنجائش, سب نے کہا, میں نے کہا میں 1000 بکرے کاٹنے کے لیے تیار ہوں کفارے میں, جو کفارہ بنتا ہے میں دوں گا یار, میرا عمل ریورس ہو جائے. علماء نے کیا کہا, بھائی نہیں ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. کہ وہ آدمی میں اللہ کا خوف تھا, اس نے اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لیا اس میں. اس نے کہا یار اب ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں بس ختم. خیر وہ تو خاتون چلی گئی, ان کی کہیں شادی ہو گئی. انہوں نے اب دوبارہ شادی کی. اس کے بعد 20-25 سال ہو گئے. جتنا بھی غصہ آتا ہے, کبھی نمازیوں پہ نکالتے ہیں, کبھی مسجد کمیٹی پہ نکالتے ہیں, کبھی دوستوں پہ نکالتے ہیں, بیوی پہ بھی نکالتے ہیں, طلاق کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آیا. تو اسلام کے جو قوانین ہیں نا, ان کی حکمتیں اول نظر میں نظر نہیں آتی. اول میں تو لگے گا ایک عورت کا گھر اجڑ گیا, لیکن اس کی جب بیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو ہلکا لفظ رکھا ہی نہیں ہے. تو ان کے واقعہ کو سن کے کتنے لوگوں کو عبرت ہوئی ہوگی, بھائی یہ کام نہیں کرنا ہم نے. تو اب مجھے پتا ہے ابھی بھی بہت غصے میں, لیکن ایک بھی نہیں دی بیوی کو, 20 دفعہ پٹا بھی ہوا ہے. ارے یہ نہیں بھائی, ان کو پتا ہے یار یہ ریورس نہیں ہوگا. تو جیسے بعض لوگوں کا ہاتھ بہت چلتا ہے نا بندوق میں, ٹھا اس کو ایک دفعہ جب جیل سے ہو کر آئے گا بولے گا بھائی یہ گولی نہیں چلانی کسی پہ بھی ہو, کچھ بھی ہو جائے. میں جرمنی میں تھا, میں نے 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا. اس سے یہ طلاق کے مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں گے. 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا, دونوں لمبے چوڑے موٹے تازے, لڑ رہے ہیں, یہ ایسی یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, لڑ رہے ہیں. مجھے آواز آ رہی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اور دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے, گھما رہے ہیں لیکن جان کر کوشش کر رہے لگ نہ جائے اس کے. جیسے ایک گورے نے ڈنڈا گھمایا سر کے اوپر سے شوں کر کے, دوسرے لات گھمائی قریب سے, جیسے فلموں میں نہیں ہوتا کہ لگے ہی نہیں. میں نے کہا یار اتنا لڑ رہے ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں دونوں کے ہاتھ میں, ٹچ نہیں ہونے دے رہے. تو انہوں نے بتایا یار لا اتنا سخت ہے نا, کسی کا بھی ڈنڈا یا لات دوسرے کو ٹچ ہو گئی نا تو چوڑے میں آ گیا. وہ پولیس آ کے یہ نہیں دیکھے گی کس کی غلطی تھی, کون صحیح ہے کون غلط. پولیس کہے گی تمہارا ڈنڈا اس کے لگا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے چوڑے میں آؤں گا, میں پھنسوں گا. تو وہ لا اتنا سخت ہے. اب وہ منہ کے فائر مار رہے ہیں نا, میں تیرے یہ کر دوں گا انگلش میں, جرمن میں, انگلش میں نہیں, جرمن زبان میں یہ کر دوں گا, لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے. ان کو پتا ہے یار سارا کیس ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا. اسی میں آپ کو ایک لاہوری کا قصہ سناؤں میں. یہ سب 3 طلاق کا فلسفہ سمجھانے کے لیے, قصے برائے قصے نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے کہہ دیا منہ سے نکل گئے نا, گیا. تو خاندان میں ایک بھی واقعہ ہو جائے گا نا تو 20 کو عبرت ہوگی.
اب تو اہل حدیثوں نے اتنا آسان کر دیا ہے, ہزاریں دے دو. پھر اہل حدیثوں میں کوئی ایک رائے تھوڑی ہے. کچھ اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی 3 دو, اگر تم نے حیض میں دی ہے تو ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرا اہل حدیث کہے گا نہیں حیض میں دی ہے تو ایک تو ہو گئی ہے. یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہیں ان کی رائے میں. پھر کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر طہر میں بھی دی ہے, ہم بستری کرنے کے بعد دی ہے تو بھی ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں نہیں ایک تو ہوئی ہے. پھر جو کہتے ہیں نا ایک ہو گئی, ان میں بھی 2 رائے ہیں کہ اگلے مہینے آپ نے پہلی طلاق سے رجوع کیے بغیر اگلے مہینے دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں نہیں پھر دوسری ہو گئی. تو آپ جب کھیل تماشا بناؤ گے تو آپ کو جس طرح کا فتویٰ مارکیٹ میں چاہو گے مل جائے گا. لیکن قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ حیض میں دی ہو, حمل میں دی ہو, غصے میں دی ہو, پیار میں دی ہو, اکٹھی دی ہو, وقفے سے دی ہو, ہم بستری بیوی سے کرنے کے بعد دی ہو یا پہلے دی ہو, سب کیا ہو گئیں. اس لیے آپ چاروں ائمہ سے پوچھو گے یا ان کے فالوور سے پوچھو گے, صحابہ سے پوچھو گے, پوری دنیا میں ایک ہی فتویٰ ملے گا آپ کو. اور اگر آپ چلے گئے اہل حدیث حضرات کی طرف تو پھر اپنی مرضی کا آپ کو جہاں چاہو گے جو ہر ڈیزائن کا فتویٰ. حتیٰ کہ اہل حدیث میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اکٹھی 3 دینے سے 3 ہوتی ہیں, تو بیوی اگر نہیں رہنا چاہے گی وہ اس اہل حدیث کے پاس چلی جائے گی جو کہے گی 3 دینے سے کتنی ہوتی ہیں 3. تو اسی کو تو اٹ از کالڈ کھیل تماشا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس زمانے میں چاروں فقہ میں سے ایک پر چلنا ضروری ہے. یہ انتظامی چیز ہے, ورنہ دین تماشا بن جائے گا نہیں بلکہ بن چکا ہے تماشا دین. اس کے بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ ہیں جو آج کل مارکیٹ میں جو آپ نے بے لگام کر دیا نا امت کو قرآن و سنت کے نام پہ, یہ بے لگام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو انجینئر جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو ایک مثال ہے. یہ سب قرآن و سنتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں بے لگام ہو کے. تو امت کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جو متداول فقہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا صدیوں سے مدون, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں گے تو امت کی نجات ہے, ورنہ بیٹھتے رہو فرقے بناتے رہو بیٹھ کے. تو وہ میں کیا بتا رہا تھا, ہاں وہ لاہور والے کا قصہ سنا رہا تھا. وہ کیا ہوا, وہ مجھے خود انہوں نے بتایا. کہتے ہیں میری کسی عربی سے ہو گیا پھڈا, ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ, اب عربی تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ اب جب پھڈا ہوا نا تو سعودی عربی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا, میں نے بہت زور سے جا کے میں گرا, یعنی اس نے ہلکا سا لگایا نا. کہہ رہے میں نے ایسا اپنے اوپر اس دھکے کو مسلط کیا جیسے اس نے مجھے رکھ کے چماٹ مارا, اتنا زور سے. کہتے میں کلا خود بخود ہی فٹ پاتھ پہ رگڑ رہا ہوں تاکہ خراشیں آئیں, خون نکلے. ابے میں نے کہا یار میں گرا ہوں, اور میں ایسے جا کے نا وہ عربی بھی دیکھ رہے یار یہ تو میں نے یوں کیا ہے, میں نے اس کو ہو کیا گیا. کہہ رہے یوں گرا ہوں اور یوں کر کے نا خراشیں آ رہی ہیں, گھٹنے پہ چوٹ آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, قمیض پھٹ رہی ہے, شلوار پھٹ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جو اس سے بس میں تھا اس نے کر لیا. یہی ہوا, عربی اندر ہو گیا جیل میں. کہہ رہی ہے معافیاں مانگ مانگ کے اس نے جان چھڑائی ہے, مجھ سے بھائی معاف کر دے یار, آئندہ کسی لاہوری سے. جرمانہ بھی دیا اس نے عربی نے, جیل میں بھی گیا وہ سعودی جو ہے نا. کہہ رہا معافیا مانگ مانگ کے مجھے ترس آئے, چل جا. کیا یاد. تو ایک اور قصہ ہے یار, اب کیا کرے یار. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی وہ بائک پہ کہیں جاتے ہوئے نا کسی کو ٹکر مار دی, اتنی زور سے ماری وہ بندہ نیچے گرا ہے, اس کا سر پھٹا, بے ہوش ہو گیا. ان کو لگا بیٹا میں آ گیا چوڑے میں. یہ کہتے ہیں میں گرا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ان کو نا لوگ 4 آدمی اٹھا کے لا رہے تھے, جاننے والے تھے, نام نہیں بتاؤں گا, بڑے نیک آدمی تھے, بس بیچاروں سے ایسی حرکت ہو گئی. تو 4 آدمی نا ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے, ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ان کے گھر پہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا. کہہ رہے ہاں ہو مر رہا ہوں. اب 4 آدمی لا رہے ہیں یار, یہ تو مر رہے ہیں بھائی, سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کی, ایسے بنے ہوئے نا. میں نے کہا ہاسپٹل لے کے, کہہ رہے نہیں ہاسپٹل نہیں, گھر لے کے جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہے ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ مر رہے. جو لوگ لے کر آئے نا ان کو اٹھا کے, یہیں یو پی موڑ سے, یو پی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا, یہ بائک پہ تھے اور چیخ رہے, ہاں ہو لگایا ہوا انہوں نے. 4-6 آدمی اٹھا کے لا رہے ہیں ان کو. تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی, ہسپتال جا ہی نہیں رہے. میں نے کہا نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. مجھے ترس آ رہا ہے یار, مرمرا نہ جائے, پتہ نہیں اندرونی چوٹ ہے, باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نا. میں نے کہا اندر کوئی پھیپڑا ویپڑا ہل گیا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لے کے جاؤ. کہہ رہا نہیں گھر لے کے جاؤ, مر رہا ہوں. ہاں گھر لے گئے ان کو. میں نے مجھے بڑا تھوڑی دیر میں جب معاملہ ٹھنڈا, وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا, بڑے انجوائے.
میں نے کہا بچ کے؟ کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے, غلطی میری تھی. بندہ گرا ہے, بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا گیا, اب پبلک نے کیا کرنا ہے, میری ہڈیاں توڑنی ہیں. تو میں اس سے زیادہ مظلوم بن گیا, ایسے چیخ رہا ہوں. پبلک آئی تھی ان کو مارنے کے لیے. کہہ رہے یار اتنے بندے پکڑ کے کوٹیں گے, میں تو کہہ رہے, میں نے کہا ایسا بن جاؤ جیسے میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. یار کیا ایکٹنگ کی ہے اس بندے نے. بچ گئے, بچ گئے. پبلک اٹھ, نہ صرف یہ کہ مارا نہیں, باقاعدہ پبلک عزت کے ساتھ اٹھا کے گھر لے کر آئیے. یہ آپ کی امانت ہے, اس کو رکھیں آپ. میں بول رہا ہوں ہسپتال, کہہ رہے ہیں نہیں ہسپتال نہیں. ان کو پتا تھا بیٹا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کوٹنا ہے پکڑ کے. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار, ابھی ہمارا سفر ہے نا. اچھا بھائی جلدی جلدی, اگر 2 یا 3 شادیاں کی اور آپ کے اوپر تعویذ ہو جائے یا جادو ہو جائے تو اس میں مرد کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ 3 گھر ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو آدمی جو جادو ٹونا اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کرتا ہے, اس پہ ٹونے بھی ہوتے ہیں, جادو بھی ہوتے ہیں, جن بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتی ہیں, بھوت بھی آتے ہیں, تعویذ بھی نکلتے ہیں اس کے گھر سے. جو یہ کر رہا ہے نا اس کو ایک اپنی ذمہ داری پہ رکھ کے چماٹ لگا دو, بولے انسان کا بچہ بن, دفعہ یہاں سے. تو ابھی ایک صاحب کا فون آیا, میرے گھر میں کامل آیا ہوا, اس نے تعویذ نکالے اور جادو اور فلانا. میں نے کہا دیکھ, اگر تو نے اس عامل کی کٹ لگا کے گھر سے نہیں بھیجا نا تو زندگی بھر کے لیے تیرے گھر میں چڑیل, بھوت, بندر کے پنجے, یہ زندگی بھر کے لیے, کبھی مسور کی دال, کبھی بندر کے پنجے, کبھی خون کی چھینٹیں, یہ زندگی بھر کے لیے گیا. اس لیے خون کی چھینٹیں ادھر آئے, کلر کروا دیا کر, صاف کروا دیا کر, خفیہ کیمرے لگا دے کہ کون چھینٹیں مار کے جا رہا ہے. اس سے زیادہ تو یہ جن کو دوسری شادی کی اور جادو ہو رہے ہیں نا, ان کو میرا پیغام بھیج دو کہ ناٹک چھوڑ دے, انسان کا بچہ بن جا. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں. رشتہ اچھا تھا. میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے, ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ہیں ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا گیٹ پہ. آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں یوں, عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتا چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گیا ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کوئی سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو؟ ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے. ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک. وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا ہے یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ایسے ہی. وہ پروگرام کیا ہو گیا, سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی کی شادی پہلے سے کوئی شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ, ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو
عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے, کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو, علاج کا مسئلہ ہو, ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ہم رشتہ داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کی اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمن لگے ہوتے تھے. یہ کوئی یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو؟ کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمند لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, 1 روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیمند لگاؤ گے تو اس پیمند کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا, سلیمان علیہ السلام کا وہ پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا. ایسا فرش بنایا VIP, انہوں نے پیمند زدہ کپڑے نہیں پہنے, وہ انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے, یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا آ رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. تو یہ جو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا, آپ آ جاؤ, میں آپ کو ایک زکوٰۃ کی قمیض پڑی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دے دوں گا, تو پہن لینا. کہیں بھی شادی بیاہ میں جایا کرو پراپر ڈریس میں, ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے خلافت کے دور میں مفتیوں کو مسئلہ بتانے اور حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ کہیں بھی نہیں لگائی تھی. حضرت عمر نے تو خود لوگ متعین کیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس علاقے کے یہ مفتی ہیں, اس علاقے کے یہ مفتی ہیں. ہر آدمی کو ریسرچ پیپر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کو مسائل بتائیں گے. صحابہ کے دور میں گنے چنے مفتی تھے, اور آج پتھر اٹھاؤ ہر آدمی مفتی ہے. گنے چنے مفتی تھے, باقی صحابہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے, سمجھتے ہو. بخاری کی حدیث 4108 ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں تیرے والد سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, حالانکہ خلفائے راشدین تو نبی پہلے ہی 4 بتا چکے ہیں. پوری مجھے دیکھ کے عربی عبارت کیا ہے, یہ تو سب کی عربی میں ہے, یہ اردو میں تھوڑی ہیں یہ. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے. حضرت معاویہ خلفائے راشدین کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے, یہ تو کنفرم ہے. کہیں بھی حضرت معاویہ سے خلفائے راشدین کی توہین منقول نہیں ہے. باقی اس کا کیا جواب ہے یہ میں پہلے اصل کتاب میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا سیاق و سباق میں بات کیا ہو رہی ہے. اکابر, اگر کوئی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا. مولانا طارق ملک صاحب کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی خوبیوں کی کیا لکھا ہوا ہے, میں ان کو مبارکباد دو تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں. ان کی خوشیوں میں مبارکباد دے سکتے ہیں, لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں مبارکباد نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہو, ان کسی کی غیر مسلم کی شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, پاس ہو گیا, اس میں مبارکباد دو. مذہبی تہوار میں آپ ان کے ساتھ شرکت, مذہب کی ایک لکیر ہے, اگر وہ باؤنڈری بھی کراس ہو گئی تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں, ہماری عیدیں 2 ہیں, ہاں وہ منا رہے ہیں, ان کو منانے دو آپ. اب باقی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کیوں کہا ہے, دلائل اس کو پیش کیے جائیں گے. اگر متواتر دلائل کا انکار کرے تو پھر کافر ہے, اگر تعویل کر رہا ہے تو پھر گمراہ ہے, کافر نہیں ہے. سنا ہے باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ پکوان, صفائی اور تقوی کا خیال نہیں کرتے. پاکستان میں غیر مسلم بھی مرغیوں کا گوشت بیچتے ہیں, حلال ذبیحہ کا خیال نہیں کرتے, مگر آپ کے تو باہر کھانے کی تعریفیں اور ولاگ آتے ہیں.
میں باہر حلال کھاتا ہوں میرے بھائی جا کے. اچھا باہر سے مراد یہیں باہر. میں جب بھی ہوٹل پہ جا کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو سمجھ لو پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. 50-50 آتا تھا اس میں, وہ کمنٹری کر رہا ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھے ہاکی کھیل رہے ہیں, بہترین. لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے, کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین, سلیم اللہ واہ کیا شاٹ ماری ہے سلیم اللہ نے, اور سلیم اللہ. لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے. لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا نا, تو دکھایا پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. تو مجھ پہ بندوق نہیں رکھتے, لیکن اتنی بات ہوتی ہے میں کہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں, آتے ہیں مفتی صاحب کھانا کیسا لگا, میں کیا بولوں گا گندا لگا کھانا. کیمرہ آن کر لیتے کیسا لگا کھانا, یہی کہوں گے بھائی اچھا ہی لگا, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اس کو کیش کراتے ہیں, نوٹ چھاپتے ہیں. تو بس یہ ہے, میں کمرشل نہیں ہوں. ابھی مجھے دعوت آئی بھی ایک بہت بڑے ہوٹل کے افتتاح کی بیرون ملک میں. میں جاؤں ربن کاٹوں, میں لاکھوں روپے کما کے آ جاؤں گا. میں نے کہا بھائی میں اس کام کا, میں کمرشل نہیں ہوں, میں مولوی ہوں, مجھے کمرشل یوز نہ کرو. تو میں نے اگر جدہ میں بھی ایک ہوٹل کا نہیں افتتاح کیا تھا, تیری میری بریانی, وہ اپنے دوست ہیں, پرانے جاننے والے ہیں, 1 روپے بھی نہیں کمیشن ہے اس میں میرا, سمجھ رہے ہو. وہ تو تیار تھے کہ بھائی آپ کا بھی اس میں شیئر ہوگا, ہمیں نہیں چاہیے بھائی, ہم کمرشل یوز نہیں ہونا چاہتے کہ ہم بریانی کا افتتاح کریں, ماشاءاللہ بہت اچھی بریانی, پھر جب بریانی بک رہی ہے تو 15% کمیشن یہاں آ رہا ہے. یہ غیر اخلاقی. جائز ہے علماء پہ سوٹ, یہ جو اداکار فنکار اور اس دوسرے جو مشہور لوگ ان پہ سوٹ ہو. انہی کے جو ہے نا ایک مال تھا, اس میں ایک بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا ایکٹر آیا, انہوں نے بتایا کہ 1 کھجور اس نے کھائی ہے اور ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ آپ ہمارے جنرل اسٹور سے. اس نے بھی کہا کہ میں 1 کھجور کھاؤں گا اتنے پیسے لوں گا اس کے, اور وہ کمرشل کہتے ہیں ہم دیتے ہیں کیونکہ اس 1 کھجور میں جتنا پیسہ دیں گے نا اس سے 20 گنا ہم زیادہ کما لیتے ہیں. ہم تو فری پھوکڑ میں کھجوریں بھی کھا رہے ہیں جا کے. اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو مولوی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. تو اس لیے میں اگر کہیں افتتاح کر رہا ہوں تو کسی تعلق کی بیس پہ کر رہا ہوں, اس میں ہمارا کمیشن نہیں ہوتا. تو وہ چونکہ دوستی تھی ہم نے کاٹ دیا جا کے. تو اس کے یہ ہوا کہ اخلاقی طور پر ایک بریانی کی پلیٹ ہمیں فری میں مل گئی. اب یہ تو ظاہر ہے اتنا تو ہوتا ہے نا کہ یار آیا بندہ تو ایک فری میں کھلا دو. وہ بس فری کی 1-2 بریانی کھائی ہوں گی, باقی دوستی یاری میں تو ہوتا ہے نا. تو دوست خاندانی ہم نے پالے ہوئے ہیں, یہ ضرور ہے کہ چھوٹا موٹا دوست, ہم غریب پالے ہوئے ہیں دوست, لیکن خاندانی. امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, متوسط بھی, ہر طرح کے, لیکن دوست کے لیے خاندانی ہونا کیا ہے, ضروری. اگر پتہ چل جائے نا غیر خاندانی ہے, مجھے کیش کرا رہا ہے, پھر نہیں پالتا میں. تو جس نے ربن کٹوائی اس کا پتہ تھا یہ مجھے کیش نہیں کرا رہا, محبت میں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہوٹل کی. اس کو ہوٹل کے بغیر بھی اتنے کاروبار ہیں. کسی کو ضرورت بھی ہو تو نیت اس کی یہ نہ ہو, نیت ہے چلے جی مفتی صاحب سے ہم ربن کٹوائیں گے تو برکت ہوگی, اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر میں کر بھی دیتا ہوں. لیکن کمرشلائز میں یوز نہیں کرتا بھائی اپنے آپ کو. اور میں یوز کرنا چاہوں ایسے نوٹ چھاپوں, تمہاری سوچ جہاں ختم ہوگی نا, زرداری آئے گا قرضہ لینے کے لیے مجھ سے. ایک امریکہ اور کینیڈا کے دورے میں نا اتنا نوٹ چھاپ سکتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں ریوو ڈالر یہ گھوم رہا ہے مفتی. اور بھائی صاحب جو میں کما سکتا ہوں نا اپنے نام, ابھی میں برانڈ بن چکا ہوں, میرے پاس کمپنی آتی ہیں, اپنا نام دے دو, اتنا پرسنٹیج آپ گھر بیٹھے لے لو, T. کھولنے دو ہمیں. نہیں کھلے گا, صحیح ہے نا, نہیں. تو کیونکہ میں کمرشل اپنے آپ کو یوز, میرا بزنس بھی ہے, میرے نام سے نہیں ہے, آپ کو خود نہیں پتا کہ کس نام سے ہے وہ. تو نارمل ہے, جیسے سب کے بزنس ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, وہ تو جائز ہے نا. اپنے نام کو میں اب تک میں نے یوز نہیں کیا ہے کسی بھی. ٹریول ایجنٹ کتنے آئے ہیں حج عمرے کی, کتنے لوگ آئے ہیں حج عمرے کا, تو میں کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہو میں ہر سال اتنے حاجی لے جاؤں, میں تو نوٹ چھاپتا رہوں بیٹھ کے. ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں کیا. نہیں یار چھوڑو یار, بس حج عمرہ ہے تو ٹھیک ہے, حج عمرہ کرو, جاؤ اپنے خرچے پہ کرو, جاؤ ٹھیک ہے نا, کماؤ پیسہ, میرا نام یوز نہیں کرو. اگر میں کسی ٹریول ایجنسی کے ساتھ حج پہ جاتا بھی ہوں, ان پہ پابندی ہے کہ میرا نام یوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, سمجھتے ہو. اخلاقی طور پر میں خود کسی کا نام لے دوں ایک الگ بات ہے, بغیر کسی کمیشن کے, کہ جب کوئی خدمت کر رہا ہے تو آدمی کہہ چلو یار, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, کمرشلائز میں اپنے آپ کو یوز نہیں کرتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے, میری رضا اس میں شامل نہیں ہے. اچھا بھائی جلدی سے میرے باؤ یہ سنا کہ کھانے سے بچا, باقی باہر کے کھانوں سے بچا کرو. واقعی بہت بڑا غرق ہوتا ہے پیٹ کا. باہر کے کھانوں میں ذائقہ بہت ہوتا ہے, مسالے بہت ہی لو کوالٹی کے ڈلتے ہیں. تو میں چلا جاتا ہوں اپنی فیملی کو لے کر کبھی کبھار, وجہ اس کی ہے کہ فیملی کو آؤٹنگ بھی کبھی کبھار کرانی ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے چلو مہینے میں 1 آدھ دفعہ الٹی سیدھی چیز کھا لو.
تو ہر طرح سے سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے نا, تو اس لیے کھا لیتے ہیں, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ باہر کے کھانے مت کھاؤ. باہر کے, اچھا لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, باہر کے کھانے مت کھاؤ کا مطلب گھر میں کھانا بناؤ, مسالے باہر کے ڈال دو, تو بات ایک ہی ہے. جب آپ گھر میں بریانی بنا رہے ہو اور بریانی مسالہ دکان پہ خرید رہے ہو, تو پھر باہر کی بریانی میں اور گھر کی بریانی میں کوئی فرق نہیں رہتا. مسالوں کا, پیکنگ کے جو مسالے آ رہے ہیں نا, ان میں مسئلے ہیں, اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں. تو آپ بیگم کو, گھر والوں کو محبت سے سمجھا دیں کہ بیگم میں نے سمجھایا ہے لیکن سمجھتا چل, ہم یہاں ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, گھر میں جا کے ہم بھی ایسے ہی ہیں بھائی, جو ہے لے آؤ یار, باہر کا مسالہ ہو یا گھر کا مسالہ ہو, کیا کریں. تو لیکن اگر سمجھا دیں اور بیگم سمجھ جائے تو اس کو بتائیں کہ دیکھو بیگم, باہر کا بریانی مسالہ پیکنگ کا لینے کے بجائے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو بریانی مسالہ بنانے کا طریقے لکھے ہوئے, چند ویڈیوز دیکھو, کوئی اچھی لگے تو وہ اس پہ ٹرائی کرو, وہ مسالہ گھر میں بنا لو. اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ میں کمی ہوگی, لیکن صحت کی خاطر وہ ٹیسٹ کی کمی برداشت کر لو. گھر کا مسالہ جب بنا ہوا ہوگا نا, وہ ہوگا گھر کا کھانا. اگر باہر ہی کا مسالے لے کے ڈال رہے ہو تو پھر باہر ہی جا کے کھا لو آپ, پھر کوئی فرق نہیں ہے, پھر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو سب چیزیں گھر میں بنانا سیکھو. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, صلح کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا ہے بھائی خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ اس وقت طاقت اور قوت یزید کے ہاتھ میں ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوگا. اگر حضرت معاویہ کو معلوم ہوتا, کبھی بھی کسی قیمت پہ میرا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے. حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے, تو اس لیے حضرت معاویہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو ایسے تو اور بھی لوگوں پہ ہوگا, فلاں کا بیٹا ایسا نکلا. بھائی اگر کوئی ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نکلا تھا؟ کافر نکلا تھا نا. تو بعض لوگ, کتنے لوگ ہیں ان کے داماد 2 نمبر ہیں, ہم کہتے ہیں یار تم نے ایسے شخص کو بیٹی کیوں دی جو 2 نمبر, کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا یار. تو حالانکہ داماد کے انتخاب میں تو کتنا سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے, تو خلیفہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو حضرت معاویہ نے امت کی خیر خواہی اسی میں سمجھی کہ اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, یہ لوگوں کو جمع کر لے گا. باقی ان کو نہیں, اگر وہ علم غیب ہوتا وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. مفتی صاحب دن میں 3 سے 4 چیز بنائیں جس سے میرا ایمان, 4 چیز بتائیں جس سے میرا ایمان بڑھ جائے. نماز, قرآن کے علاوہ دعاؤں کو فوکس کرو, دعا مانگنے میں دل لگاؤ. مفتی صاحب جب سے کیمرے آئے ہیں کرامت ہونا بند ہو گئی. یہ بیکار باتیں یہ ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں کہ جب سے کیمرے آئے ہیں کرامتیں بند ہو گئی. ان کا جواب دیا کرو کہ جب سے کیمرے ایجاد ہوئے ہیں بندروں نے انسان بننا بھی بند ہو گیا. کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کوئی بندر انسان بنتا ہوا. کوئی تو ہونا, ایک آدھ تو واقعی اتفاق سے ہو جائے نا, بندر تھا صبح اٹھا یا تھوڑا سا انسان بننے کے پروسیس سے گزرنا شروع ہو گیا ہو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو جاتے ہیں, لیکن اہل حدیث کبھی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا. تم لوگ خود مجھے فرقوں کے نام لے کے نا پھڈوں میں ڈال رہے ہو. بعض اہل حدیث, میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں, ان کے بارے میں جو میرا موقف ہے کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن یہ جو اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دیوبندی تو اہل حدیث ہو جاتا ہے, اہل حدیث دیوبندی نہیں ہوتے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ, میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے اہل حدیث سے جو کیا بن گئے, دیوبندی بن گئے. ابھی پرسوں میری بندے سے ملاقات ہوئی, اس کا پورا خاندان اہل حدیث ہے, خود بھی اہل حدیث تھا, تو وہ ادھر کنورٹ ہو گیا, فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے. تو یہ, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کہ آپ کو جب تک نالج نہ ہو آپ بیٹھ کے دعوے کرتے رہو. مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے, میں بھی کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. اگر کسی اور ملک میں جنگ ہو جیسا کہ فلسطین میں, تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک میں جنگ ہو, اپنے ملک میں جنگ ہو, تو کیا ماں باپ کی اجازت ضروری ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اگر اپنے ملک میں جنگ ہو تو ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں. دیکھو فلسطین میں جہاد فرض ہے, فرض عین ہے, لیکن جانے کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ قریب میں جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہی بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو کوئی بھی تحریک ایسا نہ ہو کہ آپ کے جذبات سے کھیل کے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے. بعض تحریکیں اٹھتی ہیں, آؤ ہم تمہیں پہنچاتے ہیں, وہ آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیں گے. تو بات یہ ہے نا کہ جہاد تو فرض ہے, لیکن کریں کیسے؟
راستہ نہیں ہے کہیں کسی بھی طرف سے پہنچنے کا. لوگ یہاں سے افغانستان جاتے ہیں, وہاں سے ایران نکلتے ہیں, ایران پکڑ لیتا ہے ان کو, افغانستان پکڑ لیتا ہے, تو کہاں سے جاؤ گے آپ؟ یا تو سلیمان علیہ السلام والا جن منگواؤ, وہ آپ کو اٹھا کے اندر رکھ کے آ جائے, پھر آپ جاؤ. پھر ماں باپ سے اجازت بھی ضروری نہیں ہے. باقی اپنے ملک پہ کوئی غیر حملہ کرتا ہے تو پھر جو ملک میں دفاع کرنے والی عسکری قوتیں ہیں, اگر وہ کمزور پڑ جائیں اور وہ مطالبہ کریں عوام سے کہ تم بھی لڑو, تو پھر عوام پہ بھی فرض ہو جائے گا. بس کرو یار, بہت زیادہ ہو گیا, جلدی سے بس یہ نمٹا دیتے ہیں یار. غلطی سے کسی کو قتل کرنے کی کیا سزا ہے؟ دیکھو آپ مار رہے تھے, بلی لگ گئی کس کو؟ انسان کو, اور مر گیا, تو اس کی سزا یہ ہے, سب سے پہلے بات دیت. 100 اونٹوں کی قیمت بنتی ہے, اور سونے میں بھی کچھ رقم بنتی ہے, وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کروڑوں روپے بنتے ہیں دیت کے. لیکن وہ اکیلے آپ پر نہیں ہے, آپ جس دفتر میں جس ادارے میں جاب کرتے ہو اس کے تمام امپلائیز پہ وہ ڈیوائیڈ ہوگی 3 سال میں, ان کی تنخواہوں سے کاٹی جائے گی. جو قتل خطا میں جب دیت دینی پڑتی ہے تو جہاں آپ جاب کر رہے ہو, جس بھی ادارے میں, جس بھی کمپنی میں, ان لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ جو آپ کے ساتھ مالی معاملات میں شریک ہیں. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کی کیا غلطی ہے, اس کو تو پورے کروڑوں اس پہ تھوڑی ڈالے جائیں گے. تو وہ ہر مہینے, سعودی عرب میں یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے. سعودی عرب میں کوئی قتل خطا ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے نا ان کے عاقلہ پر دیت, ان کو عاقلہ کہتے ہیں, ان کے عاقلہ پہ دیت آ جاتی ہے اور وہ مقتول کے وارثوں کو مل جاتے ہیں. اکیلے قتل کرنے والے پر نہیں آتا, کیونکہ جان کر نہیں کیا, جیسے ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیا. اس پر جو سزا ہے کہ دیت ہوگی جو سب میں ڈیوائیڈ ہوگی, خود اس اکیلے پہ نہیں ہوگی. اور دوسری ہے 60 لگاتار روزے, یہ آپ کو خود رکھنے پڑیں گے تاکہ آئندہ آپ گاڑی چلانے سے پہلے احتیاط کریں. تو 60 روزے لگاتار. وہ جو صاحب آئے تھے نا یوں کر کے, ان سے بندہ بائک پہ یوں اور گیا تھا, میں نے کہا دیکھ لو اگر وہ مر گیا ہے نا تو 60 روزے آپ پہ لازم ہے. غلطی کس کی تھی؟ رانگ سے آپ جا رہے تھے. میرا خیال ہے اللہ نہ کرے کہ وہ مرا ہو بھائی. اچھا بھائی, سلام کے بعد عرض گزارش ہے کہ مجھ سے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں, نامعلوم, اس کی ادا کیسے کریں؟ گوگل پہ جائیں, یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے, سرچ کریں قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ, اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. میری والدہ کی وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کتنے وارث ہیں آپ کو, والدہ کے والدہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, ان کا بیٹا بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں, شوہر ہے یا نہیں, تو اس کے بعد ہی بتایا جائے گا. صرف والد کی وراثت میں کس کس کا, جتنا والدہ کی وراثت میں ہوتا ہے اتنا ہی والد کی وراثت میں ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی, کچھ مسئلے کی, نماز جنازہ میں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا, جب سلام پھیرنے کا وقت ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے, جب دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں, کیونکہ قیام کی سنت ہے نا, قیام ختم ہو گیا. اچھا بھائی, قبروں پر ہاتھ اٹھا کر دعا یا ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ چھوڑ کر, قبروں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے, لیکن کہیں شرک کا وہم ہو نا, کہیں قبر پرستی ہوتی ہو تو وہاں پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ لوگ سمجھیں کہ آپ قبر سے مانگ رہے ہو. جہاں یہ وہم ہی نہ ہو تو پھر مانگ, کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے؟ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں مرحومین کی مغفرت کے لیے. اور کوئی سوال ختم؟ نہیں, اتنے بڑے سوال کے جواب میں یہاں نہیں دیتا بھائی. دیکھو, سوال کسی نے ریٹرن میں فتویٰ لینا ہے تو مفتی طارق مسعود, جامع مسجد الفلاحیہ, بلاک ST 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی نیئر انڈا موڑ, اس ایڈریس پہ سوال لکھ کے بھیج دیں, اور کانٹیکٹ کے لیے اپنا فون نمبر بھی ہو, اچھے بڑے کاغذ پہ تمیز سے لکھا ہوا ہو. سگریٹوں کے ڈبے پہ اٹھا کے لکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے وہ ہمارے پکڑا دیتے ہیں, ہم اس کو صفحے ہی سیدھے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ہمارے حضرت تو سوال لیتے ہی نہیں تھے. تم اپنے سوال کی خود ہی توہین کر رہے ہو تو ہم کیوں اس کو عزت دیں؟ تو پراپر وے میں کمپوز کر دیں تو اور اچھا ہے. تو پراپر, ویسے ہم نے کمپوزر رکھا ہوا ہے, اس کو تنخواہ دے رہے ہیں ہم, تو سوال آپ کا کمپوز ہوگا تمیز سے, پھر اس کا جواب لکھا جائے گا, اس پہ فتویٰ ہوگا, اور کوئی پوچھنے کی چیز ہوگی تو کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر لیں گے, اور اسی میں جوابی لفافہ بھی ڈال دیں تو اور اچھی بات ہے, تاکہ ہاتھ کے ہاتھ وہیں پوسٹ بھی کر دیں اس کو. ایک گزارش ہے کہ بیان کے ختم پر ایک تشکیل کر دیا کریں کہ میں کل سے کون فجر کی نماز پڑھے گا, پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی کون کرے گا. بالکل اچھی بات ہے یار, یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. اتنے عرصے سے آ رہے ہو, نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے, تو شادیاں لگے رہتے ہو بس ہر وقت بیٹھ کے. ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, واپسی پہ دوبارہ یاد دلائیں. مفتی صاحب آپ خیریت سے ہو گئے؟ دراصل میں نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرا سوال کچھ ایسے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کے شوہر 2 سال پہلے کسی لڑکی سے بات کرتے تھے, اور میری بہن کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا, اور وہ انہیں کہتی تھیں کہ آپ ان سے رابطہ ہمارا کرا دیں.
دو بھائی یہ کہتے تھے, وہ میری کزن نے, ابے اتنا لمبا سوال لکھ کے بھیجا یار, دوسرا پڑھ لیتا ہوں, یہ مختصر ہے, یہ والا آپ جو ہے نا وہی طریقہ کر لیں, پورا جمع کرا دیں یہاں پہ, تسلی سے بیٹھ کے پڑھ لوں گا میں, پھر اس کا جواب لکھ دوں گا یا فون پہ ہی جواب دے دوں گا. میں ایک بریلوی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی کرتی ہے, اور یہ بات ان کے گھر میں بھی پتہ ہے, بریلویوں کو نہیں پتہ ہونی چاہیے. اگر پتہ چل گئی نا کہ بریلوی لڑکی کسی دیوبندی کو پسند کر رہی ہے, کہہ رہے ان کے گھر کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پتہ ہو, لیکن بریلویوں کو پتہ لگ گیا نہیں چھوڑیں گے تمہیں وہ. اور یہ بات ان کے گھر میں بھی پتہ ہے, لیکن وہ بریلوی عالمہ بن رہی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ سکتے ہیں دعا, آپ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں, اور بھی ایسی چیزیں, کیا ابھی ان سے امید رکھوں یا تعلق چھوڑ دوں؟ ان کو بریلوی علماء ہی کے فتوے دکھا دیں آپ. بہت سے بریلوی علماء کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, انہی کے اپنے فتوے موجود ہیں. اور ویسے بھی جب وہ عالمہ بن رہی ہے تو قرآن میں جگہ جگہ وہ خود پڑھ لے گی, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, تجھی کو کی عبادت کرتے ہیں, تو اور کیا رہ گیا. تو اس کو آپ یہ سمجھا دیں, سمجھ جائے تو شادی کر لیں, نہیں سمجھ جائے تو چھوڑ دیں اس کو. سمجھتے ہو؟ کیونکہ پھر جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا قائل ہے, تو چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر اس سے نکاح کرنا جائز, نکاح ہوگا ہی نہیں, منعقد ہی نہیں ہوگا یہ نکاح. چلے بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. Thanks for watching.